السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا، اور لوگوں کو تم مدہوشی کے عالم میں دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ سامعین اکرام، الحمدللہ آج سے قرآن کریم سورۃ الحج سورہ نمبر 22 کا باضابطہ تفسیری اعتبار سے ہمارے ہاں اللہ کے فضل و کرم سے آغاز ہو رہا ہے۔ اب یہاں سے ہر روز ترتیب کے ساتھ سورۃ الحج کی آیتیں اور ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورۃ الحج آیت نمبر 1 اور 2 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ جو سورۃ الحج ہے یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت کریمہ کے آغاز میں ہی قیامت کے منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے پہلے کچھ باتوں کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ دیکھیے، علم حیات یعنی ایسٹرونومی کا جو علم ہے، جو آسمانی جو علم ہوتا ہے، اس علم کی روشنی میں یہ جو آج کل کے جو ایسٹرونومر ہیں، جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، جو آسمانی علم کو جانتے ہیں، ان کے ہاں یہ بات بالکل معروف ہے کہ یہ جو ہماری زمین ہے یہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، یعنی سورج اپنی جگہ پہ ہے اور ہماری زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ یہ جو ہماری زمین ہے یہ سورج سے تقریباً 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے۔ 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور، کلومیٹر نہیں، 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے۔ اور یہ جو ہماری زمین ہے، یہ جو سورج کا پورا چکر جب لگاتا ہے، یعنی سورج کے اس کونے سے جب پورا چکر لگا کر کے ایک جگہ پہ آیا تو 1 سال کا عرصہ بیتتا ہے۔ کتنے سال کا عرصہ بیتتا ہے؟ 1 سال کا۔ اس چیز کا حساب لگا کر کے ایسٹرونومر جو بڑے بڑے جو سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سورج کے گرد ہماری جو زمین چکر لگاتی ہے اور اس میں جو 1 سال کا جو عرصہ بیتتا ہے، اس میں زمین کی جو رفتار ہوتی ہے وہ 66,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے، یعنی ابھی ہمارے یہاں 40 کلومیٹر، 50 کلومیٹر، 60 کلومیٹر چلتا ہے، 100 کلومیٹر چلتا ہے، 120 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتا ہے، لیکن وہ نہیں، 66,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہماری زمین ہے وہ سورج کے گرد چل رہی ہے۔ سامعین کرام، یہ جو پوری فضا ہے اس میں صرف زمین ہی نہیں چل رہی ہے بلکہ جتنے سیارے ہیں تمام کے تمام چل رہے ہیں، اور وہ تمام سیارے جو چل رہے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدار بنایا ہے، ٹریک بنایا ہے۔ اس ٹریک پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک میگنیٹک سسٹم بنایا ہے، جس میں وہ تمام کے تمام سیارے اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، اور سب کی رفتار بالکل اسی طرح سے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہے، اور سب اپنے ٹریک پر ہی چلا جا رہا ہے، اور کسی میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر جذب و انجذاب کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، جس سے ہر سیارہ صرف اپنے ہی مدار پہ چل رہا ہے، اپنے ہی ٹریک پر چل رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرنے میں وہ تمام کے تمام سیارے اور کائنات کی ہر چیز اتنی پابند ہے کہ جن کی جو رفتار ہے وہ اس میں بال برابر بھی فرق نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے۔ سامعین کرام، آپ نے سنا ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی
آپ نے علماء کرام کے زبانی سنا ہوگا کہ جب قیامت بالکل قریب ہوگا تو یہ جو سورج ابھی جو پورب سے نکل رہا ہے، قیامت بالکل جب قریب ہوگا تو یہ سورج کہاں سے نکلے گا؟ پشچم سے نکلے گا. اس کو کہتے ہیں الٹی چال. جو ہمارے ہاں جو بھاشا بولا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں الٹی چال، یعنی جس چیز کو ادھر چلنا تھا ادھر نہیں چل رہا ہے، اس کے ٹھیک الٹا چل رہا ہے. اس الٹی چال کا جو اصطلاح ہے، جو ٹیکنیکل ورڈ ہے، یہ ایسٹرونومر کے ہاں بھی جانا جاتا ہے. یعنی جو لوگ آسمانی علم کے ماہرین ہیں ان کے ہاں یہ بات معروف ہے کہ جو سیارے ہیں جو چل رہے ہیں ابھی آسمان میں، یہ اپنے مقام پہ چل رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ سیارے الٹی چال چلنے لگتے ہیں اور پھر وہ سیدھی چال چلنے لگتے ہیں. فار ایگزامپل، جو علم حیات کے ماہرین ہیں، جو ایسٹرونومر ہیں، بڑے بڑے جو آسمانی علم کے جو جاننے والے ہیں، ان کے ہاں یہ بات بالکل معروف ہے، یہ نظریہ اور یہ پوائنٹ آف ویو بالکل معروف ہے کہ 5 ایسے سیارے ہیں جو سیدھی چال چلتے رہتے ہیں اور پھر سیدھی چال چلتے چلتے الٹی چال چلنے لگتے ہیں. ان 5 سیاروں میں ایک ہے زحل، دوسرا ہے مشتری، تیسرا ہے مریخ، اور چوتھا ہے زہرہ، اور 5واں ہے عطارد. یہ 5 ایسے سیارے ہیں جو سیدھی چال چلتے ہیں، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بتایا اسے سیدھی چال چلتے ہیں، پھر اللہ کے حکم سے وہ الٹی چال چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ التکویر کے اندر بیان فرمایا ہے، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. آپ اس کے ترجمہ میں دیکھیں گے، آپ کو جو لینگویج آتا ہے اس لینگویج میں جا کر کے اس ترجمہ کو دیکھیں گے تو یہاں پر اس کا ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کا ترجمہ مترجمین نے یہ کیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں ایسے ستارے کی جو آگے چلتے چلتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میں قسم کھاتا ہوں ایسے ستاروں کی جو آگے چلتے چلتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ایسے سیاروں کی جو آگے چلتے چلتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ایسے سیاروں کی بھی قسم کھاتا ہوں جو چلتے چلتے بالکل لپت ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرما دیا ہے کہ کچھ ایسے سیارے ہیں جو اپنی چال چلتے ہیں اور چلتے چلتے پیچھے ہٹتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی چلتے ہیں. ابھی قیامت قائم ہونا، یہ بات معلوم ہے سب لوگوں کو. قیامت کے وقت بہت بڑا زلزلہ آئے گا، یہ بات بھی سب لوگوں کو معلوم ہے، علماء کرام کی زبانی سن رکھا ہے آپ لوگوں نے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو زبردست زلزلہ پیدا ہوگا، اور اتنا زلزلہ پیدا ہوگا کہ زمین بالکل اوپر سے نیچے ہو جائے گی. زمین کی تمام چیز اوپر کی نیچے، اور نیچے کی تمام چیز اوپر آ جائے گی. یہ کیسے ہوگا؟ یہ بالکل ویسے ہی ہوگا جیسا کہ مفسرین شارحین نے اپنے اپنے بیان کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو ختم کرنا چاہے گا اور قیامت برپا کرنا چاہے گا تو کسی ایک سیارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر جو میگنیٹک سسٹم ہے، جو اس کا سسٹم ہے جس پر وہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ لے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جو ہماری زمین ہے اس سیارے سے جا کر کے ٹکرائے گی. اب ذرا امیجن کیجئے، تصور کیجئے کہ 66,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے 2 سیارے آپس میں ٹکرائیں گے. ابھی ہمارے ہاں 2 گاڑیاں ٹکراتی ہیں، تیز رفتار 2 ٹرین ٹکراتا ہے، تیز رفتار 2 بسیں ٹکرا جائیں تو کیسا منظر ہوتا ہے؟ وہ منظر تو ہم تصور کر سکتے ہیں، لیکن 66,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ایک سیارہ ایک طرف سے آ رہا ہے، اور اتنے ہی کے حساب کا ایک اور سیارہ دوسرے طرف سے آئے، اپوزٹ ڈائریکشن سے آئے، اور دونوں سیارہ ملے گا تو سوچیے کہ کتنا بڑا زلزلہ برپا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے. ایسا زلزلہ ہوگا نا کہ آدمی، ابھی تھوڑا زلزلہ آتا ہے لوگ کتنی پریشان ہو جاتے ہیں. ابھی کچھ ہی دنوں پہلے بہار، نیپال اور کچھ علاقوں میں ادھر بہت بڑا زلزلہ آیا صبح میں، حالانکہ وہ بہت بڑا زلزلہ نہیں تھا لیکن لوگ پریشان ہو گئے. اس زلزلے کو لے کر کے لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت ہی عظیم چیز ہوگی. کتنی عظیم چیز ہوگی اللہ نے آگے بیان فرمایا. دیکھیے یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ ایسا دن ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی. آپ نے کبھی ایسا امیجن کیا کہ ماں اپنے بچے کو بھولے گی؟
نہیں بھول سکتی ہے ماں اپنے بچے کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کا سروے اور انڈکشن کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جو کسی بھی بچے کو جو ہے اپنے گلے سے لگا رہی ہے. جو بچہ سامنے آ رہا ہے اس کو چمٹا رہی ہے. اچانک اس کو اس کا بچہ مل جاتا ہے اور وہ اپنے بچے کو اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو عورت ہے جس نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے چمٹایا ہے کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ کہا کہ کبھی نہیں پھینک سکتی ہے. حدیث دوسرے معنی میں ہے لیکن ہم یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو کبھی بھی نہیں بھولتی ہے. باقی دنیا کو بھول جائے گی وہ، لیکن قیامت کا منظر اتنا خوفناک ہوگا، اتنا دل دہلا دینے والا ہوگا، اتنا دہشتناک ہوگا، اتنا خوفناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی جو عورت ہوگی وہ اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی. اللہ نے فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن دودھ پلانے والی جو عورت ہوگی وہ اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی. اتنا خوفناک دن ہوگا. اور آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، قیامت جب قائم ہونا ہوگا اور زمین کے اوپر جو خوفناک زلزلہ آئے گا، اس زلزلے کی دہشت سے جن جن عورتوں کے پیٹ میں بچہ ہوگا وہ پیٹ کا بچہ گر جائے گا اللہ کے ڈر سے اور خوف سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے کے عالم میں، مدہوشی میں، لیکن وہ مدہوشی میں نہیں ہوگا. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم لوگوں کو مدہوشی کے عالم میں دیکھو گے لیکن اصل میں وہ مدہوشی کے عالم میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. محترم سامعین کرام، اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر بھی سورہ فجر جو آج پڑھی گئی، جو آج پڑھا گیا ہمارے فجر کی دوسری رکعت میں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں. اس وقت کو یاد کر لو جب اس زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، پاش پاش کر دیا جائے گا، زمین بالکل چکنا چور ہو جائے گی، زمین بالکل پھٹ جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر کہا ہے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ زمین اس کو باہر نکال کے رکھ دے گا اور اوپر کی تمام چیزیں اندر چلی جائیں گی. اتنا خوفناک دن ہوگا. آسمان جو ہے وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح سے اڑ رہا ہوگا اور لوگ زمین کے اندر بالکل ایسے ہلاک ہو رہے ہوں گے جیسے پتنگے جو ہوتے ہیں وہ آگ میں کیسے گر گر کے ہلاک ہوتے ہیں، انسان ہلاک ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ایسا خوفناک دن ہوگا. سامعین کرام، اس آیت کریمہ، ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں کچھ حدیثیں پیش کی جاتی ہیں جو ہم مانا ہے، مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر ہے. مثال کے طور پر صحیح البخاری کتاب التفسیر میں بھی ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن کے اندر بھی ہے. مختلف صحابہ کرام سے یہ حدیث ہے جس کو ہم ایک خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں. جب ان دو آیتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے پڑھ کر کے سنایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کو یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، جب ان دونوں آیتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پڑھ کر کے سنایا، ایک سفر میں تھے تو سارے کے سارے جو ہے صحابہ کرام اپنے سواری کو تیزی سے دوڑاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمانا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ صحیح البخاری کتاب التفسیر اور اس آیت کریمہ کے تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا دن ہوگا قیامت کا دن، اور قیامت کا دن کوئی چھوٹا موٹا دن نہیں ہوگا. یہ جو مرحلہ بتایا جا رہا ہے کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، حاملہ عورت کا جو حمل گر جائے گا، لوگ مخبوط الحواس ہوں گے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ صرف قیامت کے قائم ہونے کی گھڑی نہیں، جب قیامت قائم ہو جائے گی تب بھی وہ گھڑی آئے گی، جب لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے تب بھی وہ گھڑی آئے گی کہ ہر کوئی ہر کسی کو بھول جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ وہ دن کون سا ہوگا؟ کہا کہ بتلائیے. کہا کہ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکاریں گے. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ اللہ میں حاضر ہوں، جو ارشاد ہو. تو آپ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया जाएगा, एक बुलंद आवाज आएगी कि आदम, तेरे रब ने हुक्म दिया है कि जो तेरी पूरी ज़ुर्रियत यहाँ पर आदमियों की, ये जो आदमियों की पूरी ज़ुर्रियत है, इसमें से जहन्नम का हिस्सा निकालो, जहन्नम का हिस्सा। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कितना निकालूं? कहा कि तेरी पूरी ज़ुर्रियत में से 1000 में से 999 जहन्नम के लिए निकालो। सोच लीजिए, ये इस आयत करीमा की तफसीर में हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने भी तमाम रवायतों को जमा किया है। उनमें से तमाम रवायतों के अंदर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आदम को हुक्म दिया जाएगा कि ये जो जितने तुम्हारी ज़ुर्रियत है, इसमें से हर 1000 में से 999 जहन्नम के लिए निकालो और अम्मा अर्ज़अत, कि जब हर दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, वतज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और जितनी भी हामिला औरत है सब अपना अमल गिरा देगी, वतरन्नास सुकारा, और लोगों को तुम मखबूतुल हवास देखोगे, वमा हुम बिसुकारा, लेकिन वो मखबूतुल हवास नहीं होंगे। लेकिन अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त होगा। सामीन इकराम, हम लोग सोचिए कि आज हम लोग दुनिया में किस मकाम पे खड़े हुए हैं। हम लोग आज दुनिया में किस मकाम पे खड़े हुए हैं। आज दुनिया हम लोगों को इस कदर से अपने चपेटे में ले चुका है कि हम लोग दुनिया के चक्कर में हर चीज भूल गए हुए हैं। इस मकाम पर बाज़ रवायतों के अंदर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों को रोने की जरूरत नहीं है, तुम लोग जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम नाजिल फरमाया है उस पर इफरात व तफरीद के साथ कायम हो जाओ, ज़माने जाहिलियत की तमाम चीज़ों को छोड़ दो और इस्लाम के हुक्म की पैरवी करना शुरू कर दो तो तुम बच जाओगे। और मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमको रोने की जरूरत नहीं है। आदम की औलाद में एक रवायत में है कि याजूज व माजूज में से 999 होंगे और तुम्हारी उम्मत में से एक होगा जो जन्नत में जाने वाला होगा। और फिर एक रवायत में है कि जो जहन्नम में जाने वाले जो 999 है वो याजूज व माजूज में से भी होंगे, और ए आदम तुम्हारी औलाद में जो लोग कुफ्र पे हिलाक हो गए वो होंगे, और ए आदम जो इबलीस की ज़ुर्रियत है वो लोग होंगे। तब साहबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम ने नारे तकबीर कहा, जोर से तकबीर बुलंद किया तो तकबीर से पूरा इलाका गूंज पड़ा। सामीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि तुम लोगों की मिसाल पूरे दुनिया के मखलूक की मिसाल, तुम लोगों की मिसाल, ए मुसलमानों, ये किनको कहा जा रहा है? मुसलमानों को कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है मुसलमानों को, मुसलमानों को कहा जा रहा है, याद रखिएगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशाद में इस चीज को वाज़ेह कर दिया है कि जो लोग भी कुफ्र पर हिलाक होने वाले हैं वो मुसलमानों में शामिल नहीं है। जो लोग भी कुफ्र पर हिलाक होने वाले हैं वो मुसलमानों में नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, तुम लोगों की मिसाल पूरे मखलूकात के मुकाबले में बिल्कुल एक सफेद बैल की है जिसके पहलू में एक काला बाल हो, या एक काले बैल की है जिसके पहलू में एक सफेद बाल हो। अब सोचिए कि अल्लाह की मखलूक कितनी है कि उसमें हम लोगों की मिसाल, मुसलमानों की मिसाल, पूरे सफेद बैल में एक काला बाल जो होगा वो मुसलमान है, या पूरे काले बैल में उसके पहलू में जो एक सफेद बाल होगा वो मुसलमान है। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि तुम लोग जन्नत के अंदर जितने भी लोग जन्नत में जाएंगे उसमें 1/4 हमारी उम्मत के लोग होंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे यकीन है, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जन्नत में जाने वालों में 1/2 यानी आधे हमारी उम्मत के लोग होंगे। सहाबा किराम ने जोर से तकबीर मारी। उसके बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अपने रब से उम्मीद है कि जन्नत में जाने वालों में 1/3, पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में जाने वालों में 1/4 हमारी उम्मत के होंगे, तो सहाबा किराम ने जोर से तकबीर लगाई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि जन्नत में जाने वालों में 1/3 हिस्सा हमारी उम्मत का होगा, तो फिर सहाबा किराम ने जोर से तकबीर लगाई। और फिर तीसरी मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में जाने वाले जितने लोग हैं उसमें आधे मेरी उम्मत के होंगे, तो सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने जोर से तकबीर लगाई। तो यहाँ पर इन तमाम बातों के साथ ये बतलाना मकसूद है
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے اور خوشخبری دی ہے اور قیامت کے اس ہولناکی کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے عذاب کے خوف سے اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے زندگی اگر گزاریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں میں ہم لوگوں کو بھی شامل فرمائے گا۔ ابھی سورۃ کریمہ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا